السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیر سندھ محترم جناب الشیخ پروفیسر محمد ابراہیم طارق صاحب آج ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک وقت نکالا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کے موتیوں سے انشاءاللہ آج ہماری اس رونق محفل کو رونق بخشیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں الشیخ علامہ محمد ابراہیم طارق صاحب سے کہ ہمیں قرآن و سنت کے موتیوں سے جس رونق کو محفل بخشیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے۔ درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی عزیز المحترم المکرم جناب محمد حسن سلفی صاحب مدیر جامعۃ الاحسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے آپ جیسے پیارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کا شرف بخشا۔ اللہ تبارک و تعالی اس باغیچے کو ہرا بھرا رکھے اور اس گلستان کو مالک کامیاب کرے۔ ہر انسان کی جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرمائے۔
اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے دے تو اس کی تربیت پھر بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد انبیاء نے بھی مانگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے یہ فرماتے رہے، رب ہب لی من الصالحین۔ اور زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، بلکہ ذریت مانگی، ذریۃ طیبۃ۔ اے اللہ مجھے بہترین ذریت عطا کرنا۔ اور جب مالک کسی کو یہ بہترین ذریت عطا کر دے تو اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کا پھر نام بھی اچھا رکھے، کیونکہ سب سے پہلے جو معاشرے میں چیز سامنے آتی ہے وہ بندے کا نام ہوتا ہے، اور اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند تھے جو ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، اور جو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ جو اللہ تعالیٰ کو نام پسند ہیں ان میں ایک نام عبداللہ ہے اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ ایک تو عبد الرحمن یہ بیٹھا ہوا ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ یہی نام رکھتے تھے۔ کتنے صحابہ ہیں جو عبداللہ ہیں، اور اس دور میں یہ نام نبی علیہ السلام ہی رکھا کرتے تھے۔ نام اچھا رکھنے کے بعد بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت والدین کے ذمہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے بہترین جو تحفہ بندہ اپنی اولاد کو عطا کرتا ہے وہ اپنی اولاد کو بہترین ادب جو سکھاتا ہے، اچھی باتیں سکھلاتا ہے، اچھی عادات سکھلاتا ہے، یہ سب سے بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے کسی بھی موقع پہ بچوں کی تربیت ایک لمحہ کے لیے بھی آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ عمر بن سلمہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی گود میں تھا اس وقت۔ یہ نبی علیہ السلام کا بیٹا نہیں، ام سلمہ کا بیٹا تھا جو پیچھے سے آیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو جو برتن تھا اس کے اندر ہاتھ یوں گھما رہے ہیں، بچہ تھا چھوٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ اے بچے، غلام کا یہاں یہ مطلب ہے کہ چھوٹا بچہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے
کہ عبد کے مقابلے میں اسے استعمال کیا جائے جو آزاد نہ ہو. یہ آزاد ہے اور چھوٹا بچہ ہے. یہ اس کا ترجمہ یہاں پہ یہ کیا جائے گا، چھوٹا بچہ ہے. کہا اللہ کا نام لے کے کھاؤ اور جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. پھر کہتے ہیں ساری زندگی میری بسر ہو گئی، جب بھی میں کھایا کرتا تھا، کھانا کھاتا میں اپنے سامنے سے کھانا کھایا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا تھا. تربیت ہر موقع پہ ہے. ہمارے ہاں اولاد مل جاتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اولاد میں بھی ایک بات یاد رکھنا، بیٹا یا بیٹی یہ آپ کے مقدر کی بات ہے. لوگ بیٹی پیدا ہونے پہ عورت کو کوستے ہیں، اور میڈیکلی تحقیق کے مطابق بیٹی پیدا ہو تو عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ پنکھے بند کر دو دونوں مہربانی. عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا اگر بیٹی پیدا ہو. بیٹی یا بیٹا یہ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بیٹا عطا کر دے، جس کو بیٹی عطا کر دے، وہ رب مرضی والا ہے. لیکن جب آپ کے گھر میں وہ آ جائیں، پھر یہ تھوڑے تھوڑے ابھی بڑے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دیجئے. اولاد کی تربیت میں یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کے بچے کو کبھی کوئی نہیں بولتا کہ چلو نماز کے لیے. کیوں؟ بیٹی میری ناراض ہو جائے گی کہ میرے بیٹے کو ابو نے اس کو ڈانٹ کے مسجد میں بھیجا ہے، بہو ناراض ہو جائے گی اس کو بھیجا ہے. اور جب میں عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں میمونہ کے پاس رہا، ٹھہرا اپنی خالہ کے پاس، اور میں ابھی چھوٹا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر نہیں تھے اس وقت. عشاء کی نماز کے بعد آپ آئے، میں سویا ہوا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا سوال کیا کیا؟ سلام کے بعد پہلا سوال یہ تھا اصلی الغلام ام لا، اس غلام نے، اس بچے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ذرا مجھے جواب دے دینا. حالانکہ یہ مہمان تھے. کہا اس بچے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا اہتمام کرایا ہے. اور آپ نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا آرڈر دے دو. کب؟ جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہوں تو ان کو مارو، سختی کر کے بھی ان کو نماز پڑھانی ہے. اسی لیے ہم جب اپنے سلف صالحین کی طرف دیکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بچے کو اٹھا دو نماز کے لیے، وَلَوْ يَسْجُدُ بِسَجْدَةٍ، اگر جا کے ایک بچہ سجدہ ہی دے لیکن اس کو نماز کے لیے اٹھاؤ تاکہ وہ جا کر کے نماز پڑھے، وہ جا کر کے نماز پڑھ لے، نماز نہ چھوٹے. ہمارے ہاں ہم اس کا خیال نہیں کرتے. جب ہم ان کا خیال نہیں کریں گے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے. یہ بچے کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے. یہ بچے پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور وہ کام کریں گے جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت اس انداز سے کی ہے، نماز کا بھی خیال کیا ہے، نماز کا بھی خیال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کی تربیت کا خیال بھی رکھا ہے. بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. جب اس کا نزول ہوا، آج پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے سلفی صاحب میرے پاس؟ اچھا ٹھیک ہے، پھر ٹائم میں دیکھوں گا ہی نہیں. انہوں نے کہا کھلا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جب یہ نازل ہوئی
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ جب قرآن یہ نازل ہوا، اللہ کے رسول پہ قرآن آ گیا، حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز پڑھنے کا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام 8 مہینے تک جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے، جا کر کے ان کو نماز کے لیے اٹھاتے اور جا کر کے کہتے رحمکم اللہ، اللہ تم پہ رحمت نازل فرمائے، الصلاۃ الصلاۃ، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، نماز کا ٹائم ہے۔ اور ساتھ ہی سعد کو بھی یہاں سے پڑھتے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ساتھ ہی قرآن یہ پڑھتے تو نبی علیہ السلام حضرت علی کو اپنا بچہ سمجھتے۔ نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے وہاں جاتے تاکہ بچوں کو جگایا جائے اور بچے آ کر کے نماز کی پابندی کریں۔ تربیت میں یہ سب سے بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو نمازی بنائیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا سکے تو سمجھ لینا آپ نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی۔ بچہ آپ کا نماز کے لیے شوق سے آئے، محبت کے ساتھ آئے، پیار کے ساتھ آئے، یہ ہے آپ کی تربیت۔ اور اس کے ساتھ حلال اور حرام کی تمیز کرنا اپنے بچوں کو سکھلا دیجیے۔ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، جناب حسن بھی ساتھ ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق نبی علیہ السلام کو جناب حسن سے بڑا پیار تھا، محبت تھا، اسی لیے جناب حسن میرے نبی کے سجدے میں آ کر کے بھی اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ نسائی کی روایت ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے میں چلے گئے، حضرت حسن آئے اوپر بیٹھ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ اوپر بیٹھ گئے نا تو حضرت شداد کہتے ہیں آپ نے ایک سجدہ دیا تھا، اب دوسرے سجدے میں یہ بچہ اوپر بیٹھا، سجدہ لمبا ہو گیا۔ میں نے کہا شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کہیں اللہ کے رسول اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ ہے۔ کہتے میں نے نماز میں ہی سر اٹھا کے دیکھا تو حضرت حسن اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نماز میں میں نے دیکھا حضرت حسن اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نماز ختم ہوگی میں نے کائنات کے امام سے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آج نماز کا طریقہ تبدیل ہو گیا، ایک سجدہ چھوٹا دوسرا سجدہ بڑا آپ نے کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، میرا بیٹا میرے اوپر آ کر کے بیٹھا تھا، کرہتو کے الفاظ آئے ہیں، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اپنے بچے کو نیچے اتار دوں۔ میرے نبی کی اتنی حضرت حسن سے محبت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں بھی گھر سے نکلا، اللہ کے رسول بھی نکلے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ آپ فاطمہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کٹکھٹانے کے بعد آواز دی این لکاؤ، لڈو کہاں چلا گیا ہے، پولو کہاں ہے، پپو میرا کدھر ہے، مٹھو میرا کدھر ہے، این لکاؤ، اسے بلایا جائے۔ اس وقت کانوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز چلی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے، لیکن میں نے کیا سنا، پانی کے گرنے کی آواز آئی، ہم سمجھ گئے فاطمہ حضرت حسن کو غسل دے رہی ہیں، اس لیے میں بھی اور
اور اللہ کے رسول بھی مسجد میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد مسجد کے اندر کھڑے فرماتے ہیں، یوں دیکھنے کے بعد این لکاؤ، وہ ابھی تک لڈو نظر کیوں نہیں آیا؟ کہاں چلا گیا، آیا کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن آئے، آپ نے اٹھا کے پیار کیا۔ فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے میں حسن سے محبت کرتا ہوں جس دن سے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن سے پیار کیا تھا۔ اور وہ حسن ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کھجور زمین پہ گری اٹھائی، کھجور اٹھائی، فرمایا نبی نے کیخ 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 پھینک دو۔ امام نووی نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، ہذہ کلمۃ